اچھا، آپ کا ایک بیان میں نے سنا تھا، آپ نے کہا تھا کہ تبلیغی جماعت کے اوپر آپ نے کہا تھا کہ یہ بغیر تنخواہ کے ملازم ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، جو علماء کا کام کر رہے ہیں، جگہ جگہ پہ دین پہنچا رہے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر رہے ہیں. تو علماء تو سوشل میڈیا پہ بھی جو ہے نا بیانات وغیرہ دیتے ہیں، تو کافی لوگوں تک وہ بیان پہنچ جاتی ہے، لیکن گھر گھر تک پھر بھی جو اس طرح کے علاقے جیسے میں نے پہلے مینشن کیا جہاں پہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہ ہو، تو وہاں پہ اگر دین نہیں پہنچتا تو قیامت کے دن وہ ہمارے گریبان نہیں پکڑیں گے. جی پکڑیں گے، علماء کے پکڑیں گے. ہاں، ہمارے تو بعد میں پکڑیں گے، کیونکہ ہم نے علماء کو ملازم رکھا ہے نا، پیسوں پہ رکھا ہوا ہے نا. ان کی ذمہ داری یہ 5 وقت کی نماز پڑھانا تو نہیں ہے. ان کے محلے کے اندر کوئی نماز نہ پڑھتا ہو، انہوں نے کبھی کسی کو جا کے نہیں پوچھا. ہاں، کوئی بے نمازی آ کے رفع الیدین سے نماز شروع کر دے، اس کے باپ کو بھی سمجھانے پہنچ جاتے ہیں. کتنے بے دین ہیں یہ علماء. ویسے آپ کو کہتے ہیں سب میرے نبی کے طریقے ہیں. اگر ایک بے نمازی رفع الیدین سے نماز شروع کر دے، اس کے باپ کو کہتے ہیں تیرے بیٹے کو کیا ہو گیا. اور جب تک وہ نماز بھی نہیں پڑھ رہا تھا، اس کے باپ کو کہنے کی کبھی جرت نہیں ہوئی کہ تیرا بیٹا مسجد میں نہیں آتا. یہ میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا لیول بتایا کہ دین کے ساتھ مخلص ہیں یا اپنے فرقے اور گروہ کے ساتھ مخلص ہیں. اور یہی فرقہ واریت ہے جس کی وجہ سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اسلام کے اوپر ایک پستی والا معاملہ ہے. یہ انہی کی وجہ سے. تو تبلیغی جماعت بہت اچھا کام کر رہی ہے. جہاں پہ انٹرنیٹ ہے وہاں پہ بھی ڈور ٹو ڈور جانا یہ بہت نیکی کا کام ہے، اور اس کی ضرورت تو ہر وقت رہتی ہے. سینہ بسینہ دعوت. ہم صرف تبلیغی جماعت سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اپنا سلیبس جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق کریں. ایک فرقے کی، ایک مولوی کی کتاب کو نہ لے کے چلیں. امت لیول کا کام کریں. جب آپ بیچ میں ایک فرقے کی کتاب سٹوریوں والی ڈال دیتے ہیں، اس کی وجہ سے مسئلہ خراب ہوتا ہے. اور اللہ نے ہماری دعا سن لی ہے. 2015 میں 8 سے آلموسٹ 8 سال پہلے تبلیغی جماعت کے 2 ٹکڑے ہو گئے. آپ کو پتہ ہے انڈیا جہاں سے تبلیغی جماعت نظام الدین دہلی جو بنگلہ والی مسجد تھی وہاں تو ہاں جی سعد کاندھلوی صاحب نے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے، اور فضائل اعمال وہ نہیں پڑھتے. جو اصل مسئلہ تھا انہوں نے نکال دیا. لیکن یہاں رائے ونڈ مرکز والے وہ ابھی اپنے بزرگوں کی اسی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں. انہیں نہیں سمجھ آ رہی ہے. ہم تو کہتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ یہ بھی اپنی اصلاح کریں اور درس قرآن شروع کریں، بخاری مسلم کا درس شروع کریں. اور اگر یہ انہوں نے نہیں کرنا تو پھر اپنے آپ کو سنی کہنا، مسلمان کہنا چھوڑ دیں. پھر یہ کہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کی تعلیمات لے کے جا رہے ہیں. اچھا علی بھائی، یہ بریلویوں کا اور تبلیغیوں کا آپس میں نہیں بنتی، اور سننے میں آیا آپ بھی بریلوی تھے شروع میں، تو میں نے کبھی تبلیغیوں کو اس طرح نہیں دیکھا، میرا جتنا واسطہ پڑا ہے کہ بریلویوں کو مسجدوں سے نکالا ہو، دھکے دیے ہو. لیکن یہ میں نے خود بھی آبزرو کیا ہے اور دیکھا بھی ہے کہ کئی تبلیغیوں کو جو ہے نا بریلویوں نے دھکے مار کے مسجدوں سے نکالا ہے. تو یہ اتنی نفرت کیوں ہے؟ آپ کی آبزرویشن بالکل غلط ہے، ادھوری ہے. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ بریلویوں کی کون سی ایسی جماعت تھی جو بسترے اٹھا کے دیوبندیوں کی مسجد میں جاتی تھی اور وہ انہیں دھکے دیتے؟ ان پہ تو یہ مشکل وقت آیا نہیں آیا. صحیح. ہاں، یہ مصیبت تو کاٹی بریلویوں نے کہ تبلیغی جماعت والے وہاں گھسے، آہستہ آہستہ اپنا مولوی لانچ کیا، اینڈ پہ مسجد دیوبندیوں کی بنوائی بریلویوں نے تھی. تو اس کا علاج انہوں نے صحیح سوچا کہ ہم ان کے بسترے اٹھا کے باہر پھینکیں گے، یہ ہماری مسجد پہ قبضہ کرتے ہیں. چونکہ فرقہ واریت ہے نا، تو بریلوی بھی ایک فرقہ، دیوبندی بھی ایک فرقہ. چونکہ جماعت ہی کوئی نہیں تھی، تو جب جماعت گئی نہیں تو اس آزمائش سے تو آپ گزرے نہیں نا. ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے کبھی شراب پی نہیں ہے، تو اس سے پوچھا جائے گا تمہارا بلٹ اپ کہاں ہوا ہے، تو آپ کو پتا چلے کہ وہاں تو شراب ملتی ہی نہیں تھی. نہ شراب کے انورٹڈ کامہ میں فضائل اسے پتا تھے کہ وہ پیتا، تو اس کی کوئی بہادری نہیں ہے. یہ تو مسئلہ اس وقت ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ کبھی انسان پہ یہ آزمائش آئے ہی نہ کہ اسے برائی کرنی پڑے اور وہ خوف خدا کی وجہ سے رکے. اس سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں ڈالے ہی نہ. اور جب یہ آزمائش آئی ہے دیوبندیوں کے اوپر تو وہ بھی اسی طریقے سے ناکام ہوئے جس طرح بریلوی. آپ کہہ رہے ہیں نا یہ نہیں نکالتے. آپ مجھے کے پی کے اندر کسی دیوبندی کی مسجد میں یہ سبز پگڑی والی جماعت کی کوئی جماعت ٹھہرا کے وہاں درس دے کے بتائیں، اور ٹائم قیامت تک ہے. ذرا ادھر تو مجھے جواب دے دیں آپ، کیا یہ اجازت دیں گے ان کو؟ نہیں، میں نے نہیں دیکھا. نہیں دیکھا. بس یہی وجہ، جواب آپ کو مل گیا. تو اب ان کی جماعت بن گئی ہے. جو سلوک پنجاب میں بریلوی تبلیغی جماعت کے ساتھ کرتے تھے نا، وہی سلوک سبز پگڑیوں والوں کے ساتھ کے پی میں دیوبندی کرتے ہیں. وہ جماعت کو گزرے میں نہیں دیتے، کیونکہ میں سبز پگڑی کے ساتھ پشاور کی کئی مساجد میں گئے ہوں، ہم جماعتیں لے کے گئے ہیں، وہ جماعت نہیں ٹھہرنے دیتے اندر. وہ کہتے ہیں بھائی جاؤ بریلویوں کی مسجد میں. وہ کوئی ایک آدھ مسجد دور دراز علاقے میں نکلتی ہے، زیادہ تر تو دیوبندیوں کا گڑھ ہے. سیدھی سی بات ہے. تو اس میں کسی ایک فرقے کو نا، یہ فرقہ واریت کی لعنت ہے. اس سے بڑھ کر
آج اہل حدیث کوئی تبلیغی جماعت بنا لیں, بلکہ بنائی بھی ہے انہوں نے, ان کو کے پی کی کسی مسجد میں اہل حدیث کی جماعت رکوا کے بتائیں, ایک مسجد میں اگر وہ رکے اور ایک نماز میں انہوں نے اونچی آمین کی تو مفتی فتویٰ دے دے گا کہ نکلو ادھر سے. تو یہ جو مظلوم بنے ہوئے نا دیوبندی کہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے, بھائی آپ بھی دوسروں کے ساتھ یہی کرتے ہیں, آپ پہ برا وقت آیا نہیں تھا, ٹھیک ہے, جس طرح میری شکل میں علماء پہ پہلی دفعہ برا وقت آ گیا کہ میں نے قرآن سے, بخاری سے, مسلم سے ان کے تراجم نکال کے پبلک کو دکھائے ہیں, یہ میرے خلاف ویڈیوز بناتے ہیں بجائے جواب دینے کے. ان پہ کبھی وقت آیا ہی نہیں تھا کہ آج تک ان سے کوئی بھرے مجمع میں پوچھے کہ بھائی یہ آیت حدیث کہاں لکھی ہے جہاں سے آپ بیان کر رہے ہو, تو یہ کہتے ہیں دیکھیں بڑے حالات سازگار تھے, انجینئر نے آ کے فتنہ ڈال دی. انجینئر نے فتنہ نہیں ڈالا, یہ سارے سوئے ہوئے تھے, میں نے ان کو جگایا کہ بھائی دیکھو تمہارا ڈرائیور گاڑی ٹھوکنے والا ہے. پہلے تو گاڑی ٹھکتی تھی, لوگ مر جاتے تھے, یہ جس طرح ہمارے بزرگ انہی فاسد عقائد کے ساتھ دنیا سے چلے گئے. اللہ کا شکر ادا کریں ہم نے ان کی اولادوں کو اب جگایا کہ بھائی دیکھو تمہارے بزرگوں کو بھی انہوں نے ٹھوکا تھا, خود بھی ٹھوکے تھے, تمہیں بھی ٹھوکیں گے. تو بات یہ ہے کہ اویئرنیس جب آتی ہے نا پھر پتہ چلتا ہے. جب تک اندھیرا نہ ہو آپ کو روشنی کی قدر نہیں آئے گی, جب تک گرمی نہ ہو ایئر کنڈیشن کی قدر نہیں آئے گی, جب تک پیاس نہ ہو پانی کی قدر نہیں آئے گی. ایک بندہ کہ جی میں اسکردو میں رہتا ہوں, ہم نے تو آج تک جو ہے وہ اے سی کے بارے میں سنا ہی نہیں ہے, تو ہم کہیں گے بھائی آپ کو اس آزمائش سے نہیں گزرنا پڑا, آپ ہیٹر کی آزمائش سے ہی گزریں گے. اور اب سبی والا اسے ہیٹر کا تعارف کروانا پڑے گا, تو یہ فرق ہے نا, جس پہ جو وقت گزر رہا ہوتا ہے نا وہ اس کو بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے. اچھا, انہوں نے یہ اپنی پگڑی جو ہے یہ پہلے سبز پہنتے تھے, تو اب انہوں نے کیوں چینج کر دیا ہے؟ چینج کیا ہے یہ مطلب سعودی عرب کی وجہ سے. اچھا, ہاں, پہلے انہوں نے مختلف رنگ اناؤنسمنٹ کی, پھر وائٹ کر لی. جب ہم کہتے تھے کہ وائٹ اور بلیک سنت ہے تو یہ کہتے تھے گنبد خضرا سبز ہے, تو گنبد خضرا تو اب بھی سبز ہے. انہوں نے اپنی نسبت توڑ لی گنبد خضرا سے, کیونکہ یہ ان کا کلیم تھا نا, تو ان کی جوتی تو ان کے سر پہ ماری جا سکتی ہے نا. کیا سعودی حکومت نے اب گنبد خضرا کو وائٹ کر دیا ہے, جو ان کو اب وائٹ کلر یاد آ گیا؟ اور یہ اتنے ہوشیار ہیں, انہوں نے 7 رنگ شروع میں اناؤنس کیے تھے, لیکن نجی محفلوں میں خود یہ پاپا جانی اپنے ماننے والوں کو کہتا ہے کالی پگڑی نہ باندھنا یہ شیعہ کی نشانی ہے. حالانکہ کالی پگڑی تو بخاری مسلم میں موجود ہے, نبی اسلام کی سنت سے ثابت ہے. ویسے تبلیغی بھی بہت کم کالی پگڑی باندھتے ہیں, زیادہ تر وائٹ باندھتے ہیں, اور جو کالی باندھتے بھی ہیں انہوں نے بیچ میں سفید دھاریاں ڈالنی ہیں تاکہ فرق کریں, تھوڑا سا پتہ چلے یہ شیعہ والا کالا نہیں ہے, یہ سنیوں والا کالا ہے. سب نے اپنی اپنی نشانیاں بنائی ہیں, مجھ سے زیادہ تو کوئی جانتا نہیں ہے, کیونکہ وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی پیو ہیں, تو ہم یہ ساری فرقہ واریت گزار چکے ہیں. مجھے ایک ایک چیز پتہ ہے, ان کی شکلیں بتاتی ہیں ان کا کون سا فرقہ ہے.